حفیظ اللہ نیازی صاحب، جن کو آپ جانتے ہیں بطور کالم نگار، بطور تجزیہ نگار، لیکن آج ہم ان سے ایک سوشیولوجسٹ کے طور پر بھی بات کریں گے. سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا وہ کام ہے جو عمران خان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بالخصوص یوتھ. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو آئی کین انڈرسٹینڈ ایز اے فادر دا پین دیٹ یو مسٹ بی سفرنگ. اٹ از ناٹ ایزی کہ جی آپ اپنے جوان بیٹے کو کسی بھی اس قسم کی کارروائی میں سے گزرتا ہوا دیکھیں، لیکن آپ ظاہر ہے ان کو سمجھاتے تو ہوں گے. کیا مطلب یہ کہ وہ آگے سے کیا آرگومنٹ ان کا ہوتا ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں، وہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں، جس کی پاداش میں یہ معاملات جو اب آپ کو نپٹانے پڑ رہے ہیں یہ ہوتا ہے؟ طلعت، پہلے تو شکریہ. میرا خیال میں یہ فرسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. مجھے ایک لفظ ضرور کہنے دیں، اور میرا خیال تھا کہ میں اس کے لیے اسپیس ڈھونڈ رہا تھا کہ میڈیا کے اندر یا اوور آل اس سارا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ایتھکس، انٹلیکٹ، اور اس میں آپ میرا رول ماڈل ہو. تھینک یو ویری مچ. یہ میں وداؤٹ مینسنگ ورڈز، حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے اجر بھی دے، حفاظت بھی کرے. بہت شکریہ کہ یو آر این امیزنگ جو اینکر ہو. یہ آپ نے یہ سارا جو ہو رہا ہے نا، اس کا ایک ٹرینڈ اور جو فارمیٹ ہے، جو سٹائل ہے، بہرحال تو یہ پھر بھی اس پہ کبھی میں ضرور بات کروں گا. اکثر میں اپنے ان میں کئی جگہوں پہ جب بھی موقع ملا آپ کا ذکر آتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ میں شیئر لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ سے لوگ سیکھیں. دیکھیں طلعت، حسان نیازی جو ہے، جتنی کوالٹیز میرے بیٹے میں ہیں میں نے بہت کم اس میں دیکھا ہے. 7-8 سال انگلینڈ میں پڑھا ہے، LLM ہے، بیرسٹر ہے، ڈبل میجر ہے، لاء کا بھی ہے اور آپریشن مینجمنٹ کا بھی ہے. تو 4 ڈگریز ہیں. بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا زبردست ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر آئیڈیلزم ہے. میں خود زندگی میں آئیڈیلزم کی مار میرے پڑی ہے، اور میں نے اس سے مار کھائی بھی ہے، لیکن میں نے اس کو ہمیشہ زندگی کا حصہ بنایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کیوں ایٹ دی ایج آف 70 میں اور رفعت کلاس فیلو تھے، اور وہ ہم بڑے اولڈ ٹائم فرینڈ ہیں، آپ کے بڑے بھائی، تو ان کو پتہ ہے کہ اس آئیڈیلزم کے ساتھ، اور اسی آئیڈیلزم نے مجھے جتنے لوگوں میں آئیڈیلزم تھا ان سے ان لو رکھا ہے، چاہے وہ کمیونسٹ تھے چاہے وہ اسلامسٹ تھے. ٹھیک، ان کی ذات منفی ہو جاتی ہے اور آئیڈیلزم سامنے آتا ہے. اب آ جائیں جی بات جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ٹاپک بڑا کمپلیکس ہے، بڑا انڈیکیٹ ہے. عمران خان صاحب کا جو جادو ہے، جو سحر ہے، وہ اس وقت سر چڑھ پہ بول رہا ہے. حسان نیازی تو میرا بیٹا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کے آئیڈیلزم کو جب میں دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت ایبریشن ہے، ان کو ریکٹیفائی کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کاش اسے یہ ادا کی کہ نہیں میں نہ کروں، تاکہ وہ کمپرومائز کہیں پہ یہ نہ ہو کہ اس کی کچھ سوچ کہیں کمپرومائز ہوئے. تو آپ نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا؟ انٹرفیئر کرنے ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے آئیڈیلزم کو میں چاہتا تھا کہ کہیں پہ کروڈ بھی تھا اور مجھے پتا تھا نقصان بھی دے گا، تو میں نے کہا نہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ساری زندگی ویسے کہ میں نے رکھا، اور مجھے اور اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی ریئیکٹ کیا، میری آئیڈیالوجی وہ ڈیفر کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنی اس کو نظریاتی راہ چننے دیں. ٹھیک. اچھا، میرا اپنا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی مامے کی سیاست سے، باوجود ہے کہ ماموں کی سیاست کو وہ ایک قریبی رشتہ داری اور ساری والدہ اور بہت اور ایک قریبی اچھا بھی لگتا ہے. ماموں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کرزمیٹک لیڈر ہے سیاست سے پہلے بھی، اور وہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا. وہ میرے جیسوں کو بھی جو زیادہ اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے، اس طرح کی شخصیتوں کے شہر میں مبتلا ہوتے، جنہوں نے بڑی بڑی شخصیات آپ کو بھی امپریس کیا، تو ان کو اس نے امپریس کیا. اور میرا اس سے وہ اس سے امپریس نہیں ہوا تھا. ایون جب وزیر اعظم تھا کہ حسان خان نیازی اس کا بھانجا یا پرائم منسٹر، بلکہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کا بڑا زبردست کلیش رہا مختلف ایشوز کے اوپر. جو ماموں سمجھتا تھا کہ اس نے اس کے لیے جو ہے نا مسائل پیدا کیے ہیں. ریاض ملک کا کیس تھا، اس کے اوپر اس نے ویلاگس کیے، پھر اس کی بہووں کیا، پھر اس کے خلاف پرچے کٹے، بازار گورنمنٹ نے کٹوائے. وکیلوں کا اور ڈاکٹر کی لڑائی جو کہ بیچارہ غلط انڈائٹڈ تھا، وہ بھی انہی لوگوں نے کیا جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے، بڑے بڑے ٹائکون سے حسان سے وہ سیٹل کرنا چاہتے تھے. اور ماموں نے اپنا سارا ویٹ ریاض ملک کے پلے میں ڈال کے اور میرے بیٹے کو اس وقت بھی بہت خوار کرنے کی کوشش کی. ڈیفائن کرتے ہوئے تو تمام تر نظریاتی
معاملات کے باوجود آپ کے بیٹے نے قریب پاسٹ میں ماضی میں عمران خان سے ان کے بڑے گہرے ان کے جو آج کیفیت ہے یہ کیفیت نہیں تھی. یہ تو پھر کیا ہوا؟ اس میں مجرم اکیلا عمران نہیں ہے. عمران کی 2 سٹینس ہیں جو میں آج اس کو جو ہے نا جس میں کل کالم بھی لکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے کر دوں. اور اس کی ایک ویکنیس ہے, اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اسی سٹینس کے اوپر. اور وہ سٹینس کیا ہے؟ سٹینس اس کی یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت بڑا کیپٹیویٹنگ اور میسمرائزنگ اسپیکر ہے. چاہے میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہو, آپ اس میں بٹھا دیں, آپ کا آڈینس آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا, اس کے جو ہے سحر میں مبتلا ہو جائے گا. جو بات وہ اس وقت پورے پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں ہی از دا بیسٹ پبلک اوریٹر. جی کچھ کریں آپ کی کوالٹی اور میری کوالٹی, میری انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو ابھی چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں نہیں, آپ ایوریج جو ہے اس کو, مجھے پتا ہے کہ وہ ریپوٹیشن کرتا ہے, سارا کرتا ہے, اور ہی نوز ہی از ڈوئنگ اٹ. وہ پھر اس کو کاسٹ یاد کرنے کہ میں طلت کو, حفیظ اللہ نیازی کو, مجھے یہ کاسٹ میں یہ نہیں ہوں گے, حالانکہ یہ میرا آڈینس ہی نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اب ان کو پکڑنے کے لیے وہ جو بندے ہیں جو میڈیاکر تھے, جو زیادہ ٹائم, یہ نہیں کہ وہ ہمارے سے کم ہے ذہنی استعداد میں, لیکن وہ ان کو لگی یہ ہے کہ ادھر وہ جانا نہیں چاہتے اس طرف. ان کا آئیڈیا ان کا وہ ایک کہتے ہیں جی ہمیں ایک فکس فاسٹ فوڈ ملے, بنی بنائی چیز ملے, اور عمران ان کو بنا کے دے دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب باقی چیز ایک جملے میں اضافہ کر دوں, یہ جو جتنے یورپ کے اندر یا دنیا بھر میں جو فیشسٹ آئے یا اسٹرانگ مین آئے, ان کا کام تھا سمپل سینٹنسز, سادہ میسج. بالکل وہی. اچھا تو یہ عمران خان کا ایک ہم اور اس سے پہلے بھٹو صاحب کا فنامنا دیکھ چکے ہیں. روٹی کا کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. کوئی یہ نہیں ہے کہ جی میں دن دہاڑے جھوٹ بول رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے کہ میں نے آج یہ بات کی ہے جو آج اس کے الٹ ہے. جب انہیں دیکھ لیا کہ میں اس ٹرینس میں لے آؤں اپنے آڈینس کو, تو اس کے لیے بھی اس کا بندہ, اس کے بندوں کا کام ہے وہ جسٹیفائی کریں. ٹھیک, کہ ہی واز رائٹ دین اینڈ ہی از رائٹ ناؤ. ٹھیک ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوگا. اس میں ہوا یہ کہ پھر کیا ہوا کہ جب یہ عمران خان کو جو ریزریکٹ کیا گیا 2011-12 میں, سوچا گیا کہ یار دیکھیں اس کی جان میں جان ڈالیں گے, تو عمران پروجیکٹ. ٹھیک. تو اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو جب کھڑا کیا گیا اور سارا کچھ ہوتا رہا, تو اس میں ان کے سامنے 2 چیزیں آئی تھیں. ایک یہ تھی کہ یہ ونس فار آل, یہ پینیسیا ہے اور ہمارے سارے مسائل جو سول ملٹری ریلیشن حل ہو جائیں گے, یہ ہماری جیب کی گھڑی ہوگی, ہاتھ کی چڑی ہوگی. اس کے لیے انہوں نے پورے میڈیا کو, جو راستے میں طلعت حسین آیا, جیو آیا, انہوں نے اٹھا کے روتھلیس اٹھا کے پرے پھینکا. 2014 میں اتنا برا حال تھا کہ وزیر اعظم کھڑا ہے اور وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ تم باہر نکل آؤ, ریزائن کر دو, آئین موجود ہے, اور جیو کو بند کر کے, حامد میر کو گولیاں بنوا کے اور ٹیررائز کر کے 40 اسٹیشن کو, اور پورے پاکستان میں جیو کو آفیشیلی بند کر دیا گیا. اعلان کیا گیا کہ کینٹ میں نہیں دکھایا جائے گا, آزاد کشمیر میں نہیں دکھایا جائے گا. میں خود پھرتا رہا ہوں, چھوٹے شہروں میں نہیں دکھایا جائے گا. پیمرا کہتی دکھائیں. میں وہ بات, چلو ہمارے ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں, کوئی لمبا ٹاپک ہے. ان ساروں نے اب یہ ایڈ اپ کر رہے ہیں. اب آپ ایک نیریٹو دے رہے ہیں, ایک بندے کو آپ نے جو ہے سپر ہیومن بینگ کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہو. اس کے لیے باقاعدہ پروجیکٹس بنے. اس کی ایک تصویر کھینچنی تھی جس کے اندر وہ آتا تھا. میں یہ آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ 16 تصویریں جو ہے نا یوں کاٹ کے رکھ دی جاتی تھی کہ یہ تصویر ہے. اور بڑے لوگ تھے جن کے میڈیا کے لوگ تھے, پروفیشنلی ہائر کیے گئے, سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ پوسٹر پہ یہ لگے گی اور اس پہ یہ لگے گی. یوں کھڑے ہیں, یوں بیٹھے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں. میں نے سروں کا, میں نے ان کی مخالف پارٹیوں کا, میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں, آپ اس کو نقل کر لیں. اسے جلسوں کو نئی آرٹ دی. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کو ہم نے, تو میں اس وقت, کیونکہ آپ تو پتہ نہیں کتنے پرائمری اسکول میں ہو گئے, اس سے بھی کم ہو گئے. بھٹو صاحب کا فنامنا چل رہا تھا. جب بھٹو صاحب الیکٹ ہوئے تو میں 17 سال کا تھا, اور پھر ان کے اقتدار کے اندر میں یونیورسٹی میں تھا, اور خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا, قائد اعظم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو وہ ایک خاص طریقے سے ہم بہت سی چیزوں کو جو بھٹو صاحب مخالف تھے نظر انداز کر رہے تھے. یار یہ کیسے اپیل کر سکتے, جیسے آپ اور میں آج کہہ رہے ہیں, یہ کیوں اپیل کر رہی تھی؟ لیکن وہ اپیل کر رہی تھی, پینیٹریٹ کر رہی تھی. پھر انہوں نے اپنی سارے وسائل دے دیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اسٹیبلشر نے کبھی وسائل. اچھا, ابھی ہم عمران خان کی پہلی اسٹرینتھ پہ اوریٹری اور اس کی پروجیکشن. اچھا, دوسری اسٹرینتھ, ہاں, طلعت بلا کا دلیر آدمی ہے. بلا کا دلیر آدمی ہے. ٹھیک. اتنا دلیر ہے کہ آپ
تصور ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ڈیئر ڈیول ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. یعنی کہ ایک دلیری کی ہوتی ہے کہ ہی از فیئر لیس. اب اس نے اس کو جو ہے نا ایک بنا دیا ناقابل تسخیر. اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے. وہ سنجو نے بڑا خوبصورت آٹو وار میں لکھا تھا کہ 4 چیزیں: سپورٹس, فوج, سیاست اور بزنس. یہ جو ہے نا آپ کی جو لڑنے کی جو سکل ہے نا اس کو ہون کرتی ہے, اس کو ہون کرتے اور وہ آپ کو وہ دیتی ہے. اور جس کا تو یہ وہ اسٹرینتھ ہے کہ جب انہوں نے عمران سے لڑائی شروع کی نا اپریل کے بعد, جس کے اندر ایک اور انہوں نے بلنڈر کیا, وہ باجوہ, جس کو میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا, میں پہلے ایوب خان کو سمجھتا تھا پرنسپل ایکیوزڈ اور میرا کلپرٹ. اب میں سمجھتا ہوں نہیں, باجوہ نے جو ہے نا وہ ایوب خان کے ساتھ جو ہم نے نقصان اٹھایا, مشرقی پاکستان چلا گیا, یہ صحیح ہے. اس نے صرف اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے وہ عمران کو اس نے اسٹینڈ دیتا رہا کہ عمران کو میں کبھی ختم کر دوں گا, میں ان کو ریزائن کروں, اس گورنمنٹ کو گھر بھیجوں. عمران کو انہیں طاقت دی. اس کا جو اثر پڑا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کو پھر ان کو پریشر دینے کے لیے اسے جلسے کروائے گئے, اسی وسائل کے ساتھ, جس وسائل کے ساتھ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے آپ ایک اور پروجیکٹ کے یوز کر رہے تھے. اتنے یہ اسٹوپڈ تھے. جب لڑائی شروع کی تو لڑائی جو ہے نا وہ اس کی اندر بھری ہوئی ہے. وہ زندگی میں اس نے تیز بالنگ کرائی ہے, اس نے فائٹ کی ہے, اور وہ یہ اس کی اسٹرینتھ, دونوں ویکٹر اس کی وہ اسٹرینتھ پریم کرتا ہے. جتنی خوبصورت, میں اس کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں, جتنی خوبصورت لڑائی لڑی ہے. یہ جتنا مرضی آپ آج بیٹھے ہیں نا, یہ لڑائی کو مزید نیا ہنر آزمائیں ہفتے بعد کو, ابھی تک کئی آزما چکے ہیں نا, اور وہ جو بھی ہاف کوک یا فل یا جیسے بھی یہ آزمائیں. اس کی پاپولیرٹی اگر آج سے 1%, 3%, 4% زیادہ نہ ہو. اتنے بلنڈرز کے جہاں پہ 25 مارچ کا ناکام ہوتا ہے, 26 نومبر کا آرمی چیف کے خلاف اس کو رکوانے کے لیے جناب منیر کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے کرتا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد 2 حکومتیں ڈیزالو کرتا ہے, جیل بھر تحریک ناکام ہوتی ہے, اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. اور یہ اسی اسٹرینتھ کے اندر یہ کھیل کے نا انہوں نے اس کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. ان کا خیال تھا ہمارے پاس توپیں ہیں, ہمارے پاس F-16 ہے, اس کیا فرق ہے, یہ نیتا آدمی ہے. اس نے جو پبلک اوپینین ہے, خصوصاً یوتھ ہے, دونوں اسٹرینتھ, اس کو اس کے خلاف, سسٹم کے خلاف, پاکستان کے خلاف, وہ کہتا ہے کہ اس ملک کو توڑ دو, یوتھ آج توڑ دے گی. حسان is one of those guys. جو اس کی ویکنس تھی نا, Let's talk about weakness. بس وہ یہ تھی کہ اس کے پاس پولیٹیکلی یہ ایک دولت شاہ کے چوہے جتنا دماغ بھی نہیں ہے. ہی از انکمپیٹنٹ, ہی از ٹوٹلی, یہ بانجھ ہے سیاسی سوچ سے. یہ اتنے اس نے سیاسی کام کی حکومت میں رہ کے 1996 سے لے کے جب سیاسی آج تک گنوا دوں تو ڈزنز ہیں. اگر اتنے کو اور کاموں میں فیل ہو تو ایک کامیابی نہیں ہے اس کی سیاسی حکمت عملی کی, پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے اندر. چاہے یہ اس نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہو, جیل بھر ہو, یہ سارے ومس پہ ہوتے ہیں, ریئیکٹ کرتا ہے اور وہاں پھنس جاتا ہے. یہ اگر کبھی اس کو سیاسی طور پہ کھیلتے, وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو پنجاب پچ بیٹل تھی, اور ٹو سم ایکسٹینٹ KP کے اندر پاپولر ووٹ تھا, باقی جگہ تو ہر بندہ سیٹسفائڈ ہے. زرداری آج بھی ایٹ لاس نہیں ہے, فضل الرحمان آج بھی نقصان میں نہیں ہے. نقصان میں تو یہ ہے کہ مسلم نون خرچ ہوئی ہے, ان کی اپنی نیتیں ہیں یا بدنیتی ہیں جیسے کھاتے ہیں ہماری بلا سے. جو نواز شریف جو ایک اس مقابلے تھا, پھر اس کو سپیس مل گئی. اب ایک بندہ جو ہے اس کو آپ نے مارچ 2018 سے اکیلی سپیس دی. مریم سویڈیکل لیو کی طرح 1-2 دفعہ آئی تو مسلم لیگ نے کہا کہ اگر یہ سیاست کرے گی تو ہم خرچ ہو جائیں گے. اس کو بیچاری کو دوبارہ بھیج دیا گیا. نواز شریف کے بیانیے کو اس کی جو ہے 17 جولائی 2018 کہا گیا کہ یہ ووٹ کو عزت دو نہیں, خدمت کو ووٹ دو. یعنی کہ اس کو عمران کو بیانیہ منتقل ہو گیا, عمران کا انپاپولر بیانیہ ان کو وے آؤٹ. ٹاک اباؤٹ یوتھ کو, یہ تینوں دیکھیں, یوتھ کو یہ تینوں چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. فیئرلیس ہے, فیروشسلی کمپیٹیٹیو ہے, ایوریج سینٹینسز کے اندر بات کرتا ہے, لوگوں کو سمجھ آتی ہے, اور جو ان کے ہینڈل کرنے والے اس کی اسٹرینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں. یوتھ کو وہ چیز, یعنی یہ سیاسی طور پر بانجھ کا لفظ آپ نے استعمال کیا, اس کے بارے میں زیادہ کنسرن نہیں. اس کے نہیں, اب نہیں ہے نا, وہ تو ایک کورس میں ہے. ان کو یوتھ کو اب چھوڑ, جو ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ عمران کیا بیانیہ دیتا ہے. ٹھیک, چاہے CIA ٹاؤٹ یا پلانٹڈ زلمے خلیلزاد ہو,
یا رابن رافیل آ جائے. اب آپ جیسے بندے جو جن کی ان چیزوں میں نظر ہے تو سارے کیا اینٹینا کھڑک گئے رابن رافیل پاکستان میں کیا کرے. یا آگے بریٹ شیرمین جو ہے جو کہ سکہ بند قسم کا کس لابی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہودیوں کو, جس کے ماں باپ دونوں رشین یہودی جو بڑے ایکسٹریم ریئیکشنری ہے, ان کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھو ایک ان کا اپنا غصہ ہے پوری وہ سارے اب جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو جیسے کہ کرتے ہیں. تو یوتھ کے لیے ایشو اب ارریلیونٹ ہے. ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اب اس سے نکالنے کے لیے اب کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ پاکستان کو وہاں لے کے آئے ہیں جس کا جہاں پہ یہ ایسی عجیب و غریب کیچ 22 سچویشن ہے کہ میں اس بارے میں پچھلے جو کئی مہینوں سے سپریم کورٹ نے جب کہا نا الیکشن کرائیں یا اس سے پہلے, میں جنولی کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے میں تو ہر بندے کے ساتھ چل پڑا تھا جو آئین کی کرتا تھا. یہ کیا مسئلہ ہے کہ آئین کو نافذ کرتے ہیں تو پاکستان ٹوٹتا ہے. میرے الفاظ کو ذرا گنجائش دے, اس وقت میں بڑا فرسٹریٹڈ ہوں. اور آپ نہیں کرتے تو پاکستان ٹوٹتے, روکتے ہیں تو آئین کو باورائے آئین کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہے کہ آپ جیسے دانشور, میں نے سب کو کہا کہ خدا کے واسطے کوئی سولوشن, اچھا سولوشن جو دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جو پارٹ آف پرابلم ہے. وہ سولوشن دینے کی طرح نہیں. وہ اب میں پارٹ آف پرابلم نہیں ہوں, طلعت حسین پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ہیں, عمران خان ہے, جنرل باجوہ ہے, ہمارے ایجنسیز ہیں, ان کے کریٹ کی پرابلم ہے. لیکن یہ اب ایک اور بات میں آخر بتاتا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے نزدیک اس وقت بڑی ثانوی حیثیت آ گئی ہے, ضرور ہارڈ کر رہی ہے یوتھ کی. میرے نزدیک حیثیت یہ ہے کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں, میں حلف کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ بات میری انالیسز ہے تو حلف کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی. اس وقت عمران خان جو ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں لڑ رہا. اس وقت جو عمران کس کے لیے لڑ, یہی ایگزیکٹلی یہ میں آج اپنے پروگرام میں بھی یہ کہا ہے. اب یہ بات اس کو ڈیسائفر کرنا بڑا مشکل ہے کہ عمران نے 25 مئی کے بعد, کیونکہ عمران نے جو بیانیہ شروع کیا تھا نا, تو جس کو کہنا ہے having the benefit of knowing عمران کو یہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ بیانیہ کوئی بچہ وہ نہیں ہے کہ اگر طلعت صاحب کو بات اتنی نکلے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دے کے, یہ بات 14-15 اپریل 2022 کو میری ہوئی تھی تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ تم پہلا راؤنڈ جیت گئے ہو, بیانیہ چینج کرا لیا, دوسرا راؤنڈ عمران کو پتہ ہے کہ ہار گیا, کہ اس بیانیے کے اندر اب عمران صاحب یا نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ بات اپریل کی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس کو, یہ چاہے اس کی امام خانہ کعبہ بھی گارنٹی دے دے نا, تو آپ کو پتہ نا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں امام خانہ کعبہ کی اینڈ ریزلٹ فورکاسٹ کریں نا, ذرا اینڈ ریزلٹ فور کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بدقسمتی سے جو آپ نے بیج بویا تھا اس کا پھل ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ اتنے بڑے دانشور ہیں, کبھی کوئی قومیں جو ہیں کوئی 1971 بیاج خان نے کیا ہے؟ اب آپ پتہ ہے نا, ہر کو پتہ ہے کہ جب پروسیس تھا جب 56 کے کانسٹیٹیوشن پہ سکندر مرزا نے لیٹر لکھا فیروز قانون کو, یا اس سے پہلے جب خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا گیا, تو یہ جو پچھلے 10 سال سے میں, کیونکہ آپ کے میں نے کہا نا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میرے دل we can go on. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میرے اور آپ کے لوگ جو ہیں صرف ایک اس میں مجھے کنسولیشن ہے, اور کنسولیشن یہ ہے کہ جس دوزخ میں ہمیں طلعت کو اور حفیظ اللہ نیازی کو 70 سال سے رکھا ہوا تھا, 7 جنوری 1951, یا فار دیٹ میٹر تو 3 سال اور کر لیں, جب سے ہم یہ وجود آیا ہے, اس دوزخ میں جنہوں نے رکھا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں.